اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچوں ہمارا جو موضوع ہے چگلی کھانے والا یعنی کہ برائی کرنے والا، غیبت کرنے والا۔ تو بچوں ہم نے یہ یہاں تک پڑھا ہے، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی، روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس بیٹھ گئی۔ دوسرے دن کیا ہوا کہ کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی، روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا، یعنی کہ کسان بڑے غور سے اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ پھر بیوی نے کیا کیا کہ روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی اور نزدیک جانے کی کوشش کی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا، یعنی کہ اس پر کسان پیچھے کھسک گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا، یعنی کہ اب بیوی کا شک جو ہے یقین میں بدل گیا کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے، یعنی کہ ضرور کوئی بات ہے، تبھی تو یہ مجھ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ تو پھر کسان نے جب روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کی بیوی نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، کسان جلدی ہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا، یعنی کہ اب کسان کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی۔ پھر کیا ہوا کہ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یعنی کہ سوچے سمجھے بغیر بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، کسان کے سالے تھے جو قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ پھر کیا ہوا کہ دوسرے کھیت میں کسان کے بھائی چھپے ہوئے تھے، وہ بھی میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے، یعنی کہ ایک دوسرے کا خون بہایا، اتنا مارا، سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ ایک دوسرے کا خون بہایا۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر وہاں بہت سے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدری کم ہوا تو لوگوں نے لڑائی کی وجہ دریافت کی۔ جب ان لوگوں کا غصہ کم ہوا تو لوگوں نے لڑائی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ لوگوں نے انہیں پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، آپ لوگ اتنا کیوں لڑ رہے ہو، آخر لڑائی کی وجہ کیا ہے۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی، یعنی کہ سبوں نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چگل خور کی کارستانی ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سب چگل خور نے کیا ہے، یعنی کہ یہ سب کارستانی چگل خور کی ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چگل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا، یعنی کہ پھر سب لوگ چگل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن چگل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ اس وقت تک کیا ہوا تھا کہ چگل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ ہی کہا کسی نے کہ چگل خوری ایک نہایت برا کام ہے، یعنی کہ سچ ہی کسی نے کہا ہے کہ چگل خوری جو ہے، غیبت کرنا ہے، برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا ایک نہایت ہی برا کام ہے، یعنی کہ چگل خوری ایک نہایت ہی برا کام ہے۔ چگل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور چگل خور کو اللہ بھی سخت سزا دیتا ہے، اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور چگل خور جو ہے وہ قیامت کے روز ذلیل و رسوا ہوگا، یعنی کہ چگل خور کو دنیا میں بھی رسوائی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں بھی اس کو عزت نہیں ہے، اور آخرت میں بھی وہ چگل خور دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ تو بچوں اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں چگل خوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ چگل خور جو ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے دنیا میں بھی رسوائی کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ بھی اسے سخت سزا دیتا ہے، اور قیامت کے روز بھی چگل خور جو ہے رسوا ہوگا۔ تو بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو سبق ہے مکمل ہوا ہے، کل ہم اس کے
سوالات لکھیں گے۔ آج کے لیے بچوں اتنا ہی، اللہ حافظ۔